حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کا وقت آیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا پیرہن مبارک ہم کس کو دیں؟ حضور نے فرمایا اویس قرنی کو۔ چنانچہ حضور کی وصال شریف کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا پیرہن مبارک لے کر یمن میں آئے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں قرن کا کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت اویس قرنی کی خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسے نہیں جانتے، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس نام کا ایک شخص آبادی سے دور باہر جنگل میں رہتا ہے اور لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں اسی کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں لے جایا گیا۔ یہ دونوں بزرگ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اویس نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت اویس نے جب نماز ختم کی تو حضرت عمر و حضرت علی نے السلام علیکم کہا اور حضرت اویس نے وعلیکم السلام جواب دیا۔ پھر حضرت عمر نے نام دریافت کیا تو حضرت اویس نے بتایا کہ یہ میرا نام اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا دائنا ہاتھ دکھاؤ تو آپ نے اپنا دائنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت عمر نے اس ہاتھ میں وہ نشانی دیکھ لی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ حضرت عمر نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ مبارک ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اپنا پیرہن مبارک آپ کے واسطے بھیجا ہے اور وصیت کی ہے کہ میری امت کے واسطے دعا کیجیے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ یہ پیغام رحمت سن کر عالم وجد میں آ گئے اور پیرہن مبارک لے کر ایک طرف فاصلے پر چلے گئے اور سجدے میں گر کر دعا کرنے لگے کہ اے عشق و محبت کے بنانے والے اور اے اپنے حبیب کے چاہنے والے، تیرے محبوب نے اپنا جامع پاک شیفتہ و شید فقیر بے سرد پا کو بھیجا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ فقیر اسے پہن لے۔ آواز آئی کہ ہاں پہنو۔ عرض کیا اے مولا غفور الرحیم، میں اس پیرہن مبارک کو اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک کہ تو اپنے محبوب کی کل امت کو نہ بخش دے۔ ارشاد ہوا ہم نے چند ہزار کو بخش دیا۔ عرض کیا الہی سب امت کو بخش۔ ارشاد ہوا جس قدر اس پیرہن مبارک کے تار ہیں اس سے دگنے سگنے حصے کو بخش دیا۔ عرض کیا الہی جب تک ساری امت کو نہ بخشے گا میں یہ پیرہن نہ پہنوں گا۔ ندا آئی میں نے اور بھی کئی ہزار کو بخش دیا۔ عرض کیا میں تو سب کو چاہتا ہوں۔ اس طرح راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی حالت میں حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا آپ کیوں آ گئے؟ میں یہ پیرہن ہرگز نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت کو نہ بخشوا لیتا۔ پھر آپ نے اس پیرہن مبارک کو پہنا اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری شفاعت اور اس پیرہن مبارک کی برکتوں سے بنی ربیعہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر بخش دی گئی ہے۔ پھر حضرت اویس فرط مسرت سے رونے لگے۔ حضرت اویس کی یہ شان اور یہ انداز دیکھ کر حضرت عمر اور حضرت علی بھی رونے لگے اور پھر حضرت اویس نے دریافت کیا کہ باوجود اس غلبے اور شوق اور ولولۂ اشتیاق کے دیدار جمال محبوب سے کون سا سبب مانع ہوا اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ حضرت اویس نے جواب دیا کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ اگر آپ نے اس محبوب کا جمال جہاں دیکھا ہے تو فرمائیے کہ محبوب پاک کے وہ ابروئے پاک آپس میں ملے ہوئے تھے یا کشادہ تھے؟ اتفاق دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اس کا جواب نہ دے سکے اور حضرت اویس نے ابروئے پاک کی پوری نورانی تصویر کھینچ کر بتا دی اور فرمایا میں اگرچہ بظاہر خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوا مگر جلوہ محبوب کسی وقت مجھ سے پنہا نہیں رہا۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں تھے لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر نہ ہو سکے کہ آپ کی والدہ بوڑھیا اور ضعیفہ تھیں، وہ ان کو چھوڑ کر کہیں جا نہ سکتے تھے۔ چونکہ حضرت اویس رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں بھی حاضر نہ ہو سکتے تھے اس لیے اس خیال سے کہ حضرت اویس اس بات کا خیال نہ فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کی دل جمعی کے لیے اپنے صحابہ سے یوں فرمایا کہ من بقیہ منکم لیستغفر لکم، یعنی تم میں سے جو شخص ان سے ملے تو اپنے لیے ان سے مغفرت کی دعا کرائے، گویا ان کی عظمت شان کو بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔